مرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی شفقتیں کہاں ختم ہوتی ہیں؟ بندہ بڑھا بھی ہو نا، اس سے پوچھو کہ یار کوئی ماں باپ دی گالی سنا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے واسطے انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی تھی۔ والدین کے بارے میں زندہ اور مردہ کا نہیں پوچھا گیا تھا، صرف ایک عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا اولاد پر حق کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک۔ وہ حق کی بات کرتے ہو، تیرا جنت اور جہنم ہی وہ ہیں، یا تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے یا ان کو ناراض کر کے خود پر جہنمی کی مہر لگا لے۔ تو جو زندہ ہیں، دراصل ہم انہیں زندگی کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نعمت جب کھو جائے تو پھر اس کی قدر کا پتہ چلتا۔ پوچھو عتیق الرحمان بھائی سے، عبد الرحمان بھائی سے، وہ میاں صاحب نے کی شعر پڑھیا، اچھیاں نمیاں ڈالیاں تے گھڑیاں جنا دیاں چھاواں تے ہر ایک شے بازاروں لب دی تے نہیں لب دیاں جے ماں۔ ماں اور باپ، ایک یہ بھی آج سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس کو دیکھو ساڑھے وہ دوست سامتے ہو چلے عمرے حج تے وہ آکے کہندے ابا جی میں نے اجازت دیو میں حج تے جانا تاڑی نو لے کے تے ابا جی ماں جی نے بھی لے جاواں تے انہوں نے کہا لے جا۔ وہ بڑا خوش ہویا تے انہوں نے کہا پتر میں تے ابے دے پیران نو ہاتھ لا کہندا ماں دا مقام تے پھر ابا جی زیادہ نا، حدیثاں چ بھی آیا تے وہ دے اکھاں چترو آگے انہوں نے کہا تو ایک بھی حدیث پیو دی فضیلت چ نہیں پڑھی۔ الوالد اوسط باب من ابواب الجنہ۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیرا والد جنت کے دروازوں میں سے وسط والا دروازہ ہے، تیرا دل کرے تو اسے خدمت کر کے کھلا رکھ، اس کو خوش کر کے کھلا رکھ، جو دل کرے تو اس کو بند کر دو۔ آپ علیہ السلام کی عظمت پہ قربان جائیں۔ آپ درس ہمیں دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کریں۔ اس میں یہ بات ذہن نشین رکھیں، جن کے والدین حیات ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں ان کے لیے ہو جائیں، جن کے وفات پا چکے انہیں بھی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس پر بھی غور کرنے کی بھئی اس کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دی۔ سمجھو سارے آگئے بس آپ میری یہ بڑی اہم باتیں ہیں، یہ پھر بعد میں کدھر سے لکھنی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر کیا اللہ نے آپ کو شان دی، امت کی ایسی بخشش کی فکر تھی، کیسی کیسی راہیں بتائیں۔ بڑا اوکھا پینڈا ہو گیا آج کے زمانے میں آپ کا حج پر جانا۔ نہیں، سرکار نے فرمایا ما من ولد بر ینظر الی والدیہ نظرۃ الرحم کتب اللہ لہ حجۃ مبرورۃ مقبولہ۔ فرمایا جس بیٹے نے اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نگاہ ایک مرتبہ ڈالی، اللہ اسے ایک مقبول مبرور حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لکھوں روپے حج پہ لگاؤ پھر پتہ بھی نہیں ہوتا قبول ہوا کہ نہیں، لیکن یہاں مدینے والے نے مہر لگا دی کہ میں کہہ رہا ہوں تیری نظر پڑنی ہے، اللہ نے تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کر۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں سونیا جے کوئی دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالے، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، فرمایا ہاں ہاں اللہ بہت بڑا ہے اور بڑا پاک ہے، جو 100 مرتبہ ڈالے گا اللہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جن کے حیات ہیں والدین ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگے اگر کوئی خطا ہو گئی تو۔ کیا بات کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جن کے والدین حیات ہیں بھئی ان کو پلے باندھو۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے والا ہوں، سنیے۔ فرمایا لنومک بین سریر، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے بستر کے قریب اپنا بستر لگائے اور اس کی وجہ سے اس کی کسی خدمت، اس کی محبت، اس کے ادب، اس کے دیکھنے، اس کی بات سے اس کے والدین تضحکہما ویضحکانک، اس کے والدین اس کی وجہ سے ہنس رہے ہیں، افضل
जिहाद बिस्सैफ फी सबीलिल्लाह, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इसे जिहाद में तलवार चलाने वाले से भी ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। कि ये बैठ कर अपने माँ बाप, ओ यार माँ बाप बूढ़े हो जाएं, वो बिस्तर पर पड़े होते हैं, बंदा लोग के मोटरसाइकिल निकालता है कि कहीं कुछ मांग ना लें। तुझे नहीं पता वालिदैन की शफ़क़तों मोहब्बतों का, खुद भूखे रहते थे तो तुझे खिलाते थे। आज ये हद आ गई तेरी, सारा सारा दिन वो कमरे में बीमार पड़े रहते हैं, कोई बंदा उनके करीब तक नहीं जाता। खुदा की कसम आपको नहीं, अलमिया है, दुख है इस बात पे। वो माँ बाप अगर तू उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं ले तो उसका कितना असर होगा सुनिए। माँ बाप जब दुआ करें तो उसका कितना असर होगा, इस हदीस को समझने की कोशिश कीजिए। इज़ा तरकल अब्दु दुआ लिल वालिदैन फ़इन्नहु युनक़तउ अन्हु रिज़्क़। औलाद जब अपने माँ बाप के लिए दुआ छोड़ दे, आप बात मेरी समझ रहे हैं ना? माँ बाप अगर दुआ करें तो अजमत का आलम क्या होगा कि औलाद जब अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ दे, अल्लाह उस पर रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद कर देता है। ये जिंदा है, उनके लिए भी पैगाम, जिनके वालिदैन दुनिया से पर्दा करके इधर उधर एवं नस्सी भजे फिर दे, मौलवियां पीछे तो पीरां पीछे, दुआ करवानी चाहिए। अपनी दुआ करवाओ, अल्लाह दा नेक बंदा होवे ओदे कोलों दुआ करवाओ। तुसां जा रहे हो, तारे कोई नमाजी है बुजुर्ग जिदा तुहानू पता है कि 5 वक्त का नमाजी है, जरूर उन्होंने कहो कि मेरे वास्ते दुआ कर। ये कहना चाहिए, अपनी दुआ करवानी चाहिए। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा नुस्खा अता फरमाया, मैं नहीं समझता कि ये हदीस में पेश करूं तो कोई कहे जी मुझे नहीं चाहिए। सुनिए, आप अली की सलात व सलाम ने फरमाया मन अहब्बा अन युमिद्द लहू फी उम्रिही, जिसका दिल चाहता है कि अल्लाह उसके उम्र में बरकत करे। कौन माई का लाल है जो कहता जी मेरा दिल नहीं चाहता? हर बंदा चाहता है कि अल्लाह मेरी उम्र में बरकत करे। वअन युबसिता फी रिज़्क़ी, जिसका दिल चाहता है अल्लाह उसके रिज़्क़ को कुशादा करे। वयुस्तजाबु दुआ, जिसका दिल चाहता है कि अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फरमाए। आखिरी बात, अल्लाह वयुदफ़उ अन्हु मैततस्सौ, जिसका दिल चाहता है अल्लाह उसे बुरी मौत से बचा ले। कितने इनाम, कितने बड़े इनाम। सुने, हाँ, हर एक का दिल चाहता है, वो क्या करे? ये मैं कह रहा हूँ, हदीस के अल्फाज नहीं है। मुझे बड़ा डर लगता है हदीस बिलमाना में बंदा बड़ा दूर निकल जाता है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कोई कि क्या करे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फल्यबिर वालिदैहि वलियसिल रहिमहु, उसे अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और माँ बाप के रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए। अल्लाह चारों इनाम उस बंदे को अता फरमा देगा। इधर उधर दौड़ने की तो जरूरत ही नहीं थी, तेरी सारी परेशानी हल हो जानी थी, सारी परेशानी। एक बहुत बड़े शेख हदीस के गुजरे हैं, फिक़्ह के, हजरत मोहम्मद अय्यूब अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह। सुनिए, वो कहते हैं मेरे मदरसे में एक बुजुर्ग आ गए और बुजुर्गों ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। कहते हैं तकमीले गुफ्तगू पे मेरे उस्ताद ने स्पेशल मुझे बुलाया और उस आलिम से जो कि जवान था उससे कहा कि ये बच्चा जो है ना अय्यूब, इसकी जुबान पे सूरह फातिहा नहीं चढ़ती, आप इसके लिए दुआ करें। कहते हैं उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा, क्या तेरी वालिदा जिंदा है? क्या तेरी वालिदा जिंदा है? तो मैंने कहा हाँ। फिर मुझसे क्या दुआ करा रहा है, जा अपनी वालिदा से दुआ करवा। कहते मैं दौड़ा दौड़ा आया, वालिदा मुसल्ले पे थी। मैंने कहा माँ जी, मैंने एक आलिम से सुना है मेरी जो जुबान पे सूरह फातिहा नहीं चढ़ती ना, तो उसने कहा अगर तेरी वालिदा जिंदा है तो उससे दुआ करवा, माँ जी मेरे लिए दुआ करें। वालिदा ने उस वक़्त हाथ उठाए हुए थे, बच्चे के लिए दुआ कर दी। आप हज़रत अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसा अल्लाह ताला ने मेरे
سینے کو کشادہ کیا، ایسی میری زبان کھلی، تفسیر تو چھوڑیں فقہ پہ مجھے ایسا عبور آ گیا کہ میں ایک مجلس میں قاضی شریح کے ساتھ فقہ پہ گفتگو کر رہا تھا، اور اس انداز کی گفتگو کر رہا تھا کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے سروں کے اوپر سے ہمارے دلائل گزر رہے تھے علمی دلائل۔ اچانک ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور کہا سبحان اللہ، وہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا عالم ہے جس نے ایسے ایسے باب کھولے کہ جن کی ہمیں بھی سمجھ نہیں۔ اور یار دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی ایسا علم عطا کرے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب میری اس پہ نظر پڑی، یہ وہی جوان عالم دین تھے جنہوں نے مجھے کہا تھا، کہتے ہیں میرے زبان پر تھا لیکن ان کے عمر کی وجہ سے شرم کھا گیا کہ حضرت حل لک من ام حی، اگر آپ کی والدہ زندہ ہے تو آپ بھی جا کے اپنی والدہ سے دعا کرواؤ۔ لیکن کہتے ہیں کہ ان کے عمر کی وجہ سے میں چپ رہ گیا کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نعمتیں پھر نہیں آنی جن کے پاس ہیں۔ ثلاثۃ دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ فرمایا اس میں شک بھی نہ کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے شک بھی نہ کرنا، کبھی رد نہیں فرماتا۔ پہلی فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، دوسری دعوت المسافر، مسافر کی دعا، اور تیسری فرمایا والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں۔ والد کی، یہاں والدہ کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، اچھا والد کی دعا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں ہماری سمجھ کے لیے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ویسے تو ہم لوگ بڑے ذہین ہیں، کسی بات پہ آ کے ہم بالکل ہی جو ہے نا دامن ہی اپنے صبر کا چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اتنی بدتمیزی۔ سنیے، یہ دار عمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، وہ دار جزا ہے۔ جو کرو گے وہاں عطا ہوگا، وہاں عمل نہیں ہو سکتا۔ اب سنیے، امام قرطبی علیہ رحمہ تذکرۃ القرطبی میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قیامت والے دن لایا جائے گا اور اس کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے گناہ اور نیکیوں کا پلڑا بالکل برابر ہوگا۔ پھر ایک پرچی لائی جائے گی، کأنما نزاول بہ جبلا، جب وہ پرچی رکھی جائے گی تو ایسا لگے گا کہ جیسا پہاڑ رکھ دیا گیا گناہ کی طرف، پلڑا جھک جائے گا گناہ کا۔ حیران کی ہوگی کہ اس ایک پرچی میں کوئی رجسٹر بھی نہیں ہے، کوئی بڑے دفتر بھی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی پرچی، اس پہ اس نے گناہ کیا کیا ہوگا؟ تو اس پہ لکھا ہوگا کہ اس نے اپنے والدین کو ناگواری میں ایک مرتبہ اف کہا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ تے انہوں مائی نو بڑھڑی کہنے نے تے ابے نو بڑھا آخ دینے، اور آخ دینے کی تانوں کی پتا تو آڑا تے دماغ ہی ان کام نہیں کردا۔ وہ جس نے اس وقت انہوں نے اس وقت اس کو سپالا کہ جس وقت اس کے دماغ میں کسی چیز کی صلاحیت ہی نہیں تھی، یہ کچھ مانگ نہیں سکتا تھا، آج اتنی بدتمیزی پہ اتر آیا۔ اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ جب جا رہا ہوگا نا تو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کو واپس لاؤ۔ پھر میرا رب فرمائے گا ایھا العبد العاق لما تطلب الرد الیہ، اے ماں باپ کے نافرمان، یہ پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ الہی انی صائر الی النار، بے شک تو نے مجھے جہنم میں جانے کا حکم دیا اور اس کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں تھا، میں ماں باپ کا نافرمان تھا، لیکن میں نے دیکھا جہنم میں میرے آگے آگے میرا والد بھی چل رہا۔ اسی صاحب بھئی یہ بات سمجھنے والی ہے نا، ماں کے پاؤں تھلے اگر جنت ہے یا باپ جنت کا دروازہ ہے تو یہ اولاد کے لیے ہے، اس ماں باپ نے اپنا بھی حساب دینا ہے۔ ماں باپ ہر وقت اولاد سے ہی اپنا حق مانگتے ہیں، انہوں نے اپنے حق کا بھی جواب دینا ہے۔ عرض کی مولا میرا والد جہنم کی صف میں میرے آگے آگے چل رہا تھا، میں پلٹ اس واسطے رہا تھا، دنیا میں میں نے اس کے ساتھ بہت معاملات غلط روا رکھے،
آج میرا